موضوع الدرس في إثبات القيامة وما فيها من العبر سورة المعارج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان سورت مبارکہ میں سورت المعارج میں سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا مانگنے والے نے ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے. للکافرین یعنی علی الکافرین، کافروں پہ لیس لہ دافع، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. من اللہ ذی المعارج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو علو و فواضل کا مالک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑے رتبے والی، درجات والی اور شان والی ہے. یا معارج سے مراد سماوات ہیں، یا معارج سے مراد وہ معارج ہیں جن سے اللہ کے فرشتے چڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے فرشتے جاتے ہیں اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ایک ایسے دن میں جس کا انداز ہوگا 50,000 سال. اب 50,000 سال سے مراد یا تو پوری دنیا کی عمر ہے، یا 50,000 سال سے مراد یہ ہے کہ اسفل سافلین سے عرش تک جو مسافت ہے وہ 50,000 سال میں طے ہوگی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت میں مواطن جو ہے وہ 50 ہوں گے، ہر موطن جو ہے 1,000 سال کا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کی زیادتیوں پر، ان کفار کی زیادتیوں پر، ان کی ڈٹھائیوں پر آپ صبر کریں. فاصبر صبرا جمیلا. یہ آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ انہم یرونہ بعیدا، ان کے نزدیک قیامت کا ہونا ناممکن ہے، ناقابل وقوع ہے. ونراہ قریبا، ہم جانتے ہیں کہ قیامت ہوگی اور ہو سکتی ہے. آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں فرمایا. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ نے فرمایا جس دن آسمان ہو جائیں گے ایسے جیسے پگھلا ہوا تانبا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے اون. ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی دوست دار کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، دیکھ رہے ہوں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اب مجرم تمنا کریں گے کہ کاش عذاب کے بدلے میں وہ بیٹے دے دیں، بیوی بھائی سب کچھ دے دیں، وہ قبیلہ جس میں رہتا تھا. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب دے دیں تاکہ اس عذاب سے نجات مل جائے.
اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسے نہیں ہوگا، انہا لظا، یہ جہنم کی آگ جو ہے جلانے والی ہے، یہ بڑی شدید ہے، یہ ایسی شدت والی ہے کہ نزاعۃ للشوا، یہ تو کھینچنے والی ہے سر سے لے کر پاؤں تک تمام چمڑے کو اور تمام گوشت کو، تدعو من ادبر وتولی، اور یہ آگ پکارے گی ان لوگوں کو جو پشت دے گئے، اعراض کر کے قرآن کو چھوڑ گئے، میرے نبی کو چھوڑ گئے، وجمع فأوعى، اور پیسوں کو جمع کر کے گنتے رہے، اسی دولت کی مصیبت میں پڑ کے وہ سب کچھ بھول گئے، تو آج اس کو جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اب یاد رکھیں کہ پہلے بھی سورۃ الحاقہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک موٹی بات تو یاد رکھ لیں کہ قیامت کی تعیین کا علم کہ قیامت کب ہوگی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ایک اچھی طرح اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کی ذات ہے جس کے پاس قیامت کا علم۔ تو یہ تو ایک یعنی منسوس بات ہے جس میں کوئی دوسری بات، کوئی دوسری رائے، کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے قیامت کے لیے کچھ نشانیاں مقرر کی ہیں جن کو کہتے ہیں علامات، آیات، اشرات، اور وہ اشرات قیامت جو ہیں ان کو پھر علماء نے جمع کر کے تقسیم کیا ہے کہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں، اور کچھ نشانیاں قیامت کی ایسی ہیں جو بڑی ہیں، یعنی اشرات الکبریٰ ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی دماغ میں یاد رکھو کہ کچھ نشانیاں ایسی ہوں گی جو پہلے نفخہ، جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت سامنے آئیں گی، اور کچھ نشانیاں ایسی ہوں گی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ہم سب قبروں سے کھڑے ہوں گے اس وقت ظاہر ہوں گی۔ اور یہ بھی علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلا دیا ہے کہ وہ جو جتنی چھوٹی نشانیاں حضور نے بتلائی ہیں وہ سب گزر گئی، پوری ہو گئی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ قاری تو بہت ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے، لیکن علم اٹھ جائے گا۔ آج دیکھ لیں آپ کے ہر مسجد میں، دیہات ہے، شہر ہے، قصبہ ہے، ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بہت موجود ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں یعنی قرآن پڑھنے کے لیے حافظ ڈھونڈا جاتا تھا، تلاش کیا جاتا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ کراچی میں ہمارے غریب علاقے ہیں نا، ڈیرہ غازی خان ہے، مظفر گڑھ ہے، یہ ہمارے بیک ورلڈ علاقے ہیں، غربت ہے، تو وہاں سے حافظ بیچارے آتے تھے، وہ پڑھتے قرآن سادہ تھے، قاری نہیں تھے، تجوید نہیں جانتے تھے، قرآن سادہ تھا لیکن مضبوط بڑا ہوتا تھا، قرآن ان کو یاد بڑا ہوتا تھا، غلطیاں نہیں کرتے تھے۔ وہ آتے کراچی میں کسی مسجد میں کسی بڑے آدمی کی کوٹھی پہ تراویح پڑھی، قرآن سنایا، اور رمضان کے بعد اسے کچھ پیسے دے دیے، کچھ خدمت کر دی، کپڑے دے دیے، کچھ دی، ان کا سال کا گزارا ہو جاتا۔ آج تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کراچی سے لے کر آپ طورخم تک چلے جائیں، بنگلہ دیش میں چلے جائیں، ہندوستان میں چلے جائیں، ایک ایک مسجد میں اعلیٰ سے اعلیٰ قاری، انڈونیشیا دیکھ لیں، ملائیشیا دیکھ لیں، اب تو اللہ کا شکر ہے جی ہانگ کانگ میں اور فلپائن میں اور چائنا میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ علماء اور قرآن موجود ہیں۔
تو بالکل وہ نشانی پوری ہو گئی ہے کہ قاری تو بہت ہو جائیں گے لیکن علماء نہیں رہیں گے، علماء کم ہو جائیں گے، قلیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا علماء مر جائیں گے، اس کے بعد پھر عالم پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آج بھی آپ دیکھ لیں، یعنی کسی بڑے سے بڑے شہر میں بھی چلے جائیں، جو صحیح معنی میں عالم ہیں وہ آپ کو 2 3 4 5 مل جائیں گے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کا قرآن و سنت پہ نظر ہو، تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا ہے، ان کو تو خود وضو کے فرائض نہیں آتے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث پڑھا رہا ہو، دورہ حدیث پڑھا رہا ہو، دورہ تفسیر پڑھا رہا ہو، فنون پڑھا رہا ہو، وہ علماء ہوتے ہیں۔ تو وہ بالکل صحیح فرمان ہے حضور کا کہ علماء جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے۔ تو اب وہ واقعہ ہے کہ قاری جتنا ہے علماء اس کے مقابلے پہ بہت تھوڑے ہیں، یہ نشانی پوری ہو گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ نوجوان بچے جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے بڑے فرما بردار اور بڑے وفادار ہوں گے، اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے۔ دوستوں سے پوچھو، کہتے ہیں جناب یہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے، بہت شریف ہے، لیکن والدین کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ یہ بھی علامات قیامت ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب معاملات جو ہیں، مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کا غلام ہو اور ماں کا نافرمان ہو، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سردار جو ہیں وہ شریر لوگ بن جائیں، مجرم جو ہیں وہ سردار بن جائیں، اور فرمایا اذا کان امراؤکم بخلاؤکم، اور تمہارے جو امیر لوگ ہیں وہ بالکل بخیل ہو جائیں کہ دین کے کام پہ ان کا ایک پیسہ بھی نہیں لگتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب تمہارے جاہل لوگ جو ہیں وہ مولوی بن جائیں اور مفتی بن جائیں، بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، چینل پہ آتے ہیں، ٹی ویوں پہ آتے ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ جو بڑے بڑے حقیقت میں علماء ہیں وہ تو بہت غریب کم آتے ہیں، وہ تو آتے نہیں، وہ تو کوشش کرتے ہیں ابھی ہم بابا نہیں آتے، چھوڑو ٹی وی چینل وینل کیا کرنا ہے۔ اور جن کو نئے نئے مولوی بننے کا اور مفتی بننے کا شوق ہے وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ چینل والے کب بلائیں گے اور ہم جناب بن ٹھن کے آئیں گے، اب بیٹھیں گے اور جانتے مانتے کچھ نہیں۔ فرمایا جب تمہارے علماء جو ہیں، تمہارے جاہل جو ہیں وہ مفتی بن جائیں، علماء بن جائیں، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا اذا کان امورکم الی نسائکم، تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں کہ جو عورت کہے گی وہی ہوگا۔ خامند لاکھ سر پٹک لے، عورت کہے رشتہ یہاں ہونا ہے وہی ہوگا۔ اگر خامند ضد بھی کر جائے تو جو بہو آئے گی اس کے لیے جہنم بنا دے گی وہ گھر کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو فرمایا فبطن الارض خیر من ظہرها، پھر بہتر یہ ہے کہ بندہ مر جائے، قبر میں چلا جائے، باہر رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جب شراب پینا عام ہو جائے
اور لوگ شراب کا نام بدل دیں گے، جی یہ خمر نہیں ہے، یہ تو وسکی ہے، یہ تو بیئر ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے، اس کو عیب ہی نہ سمجھا جائے کہ جی یہ کیا، زنا میں کیا ہے، جی یہ تو رضامندی ہو، بس دونوں طرف راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں بابا نکاح میں تو یہی ہے نا کہ میاں بیوی راضی ہوتے ہیں، یہاں بھی راضی ہیں۔ اور فرمایا کہ جب عریانی عام ہو جائے کہ عورتیں کھلم کھلا لباس پہن کے پھر رہی ہیں، اور فرمایا جب مردوں میں غیرت ختم ہو جائے، دیوس بن جائیں کہ بیوی پھر رہی ہے اور وہ خود چاہتا ہے کہ میری بیوی بغیر پردے کے چلے، لوگ دیکھیں کہ کتنا بہترین کپل ہے، کتنا اچھی جوڑی ہے جی۔ اور جو بڑے آدمی ہیں وہ اپنی بیوی کا ماشاءاللہ سب سے اچھا فوٹو جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں کہ جب بھی مہمان آئے ملنے کے لیے ان کو جو بٹھایا جائے پہلے اس کی بیوی کو دیکھیں۔ زنا عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، فرمایا یہ بھی علامات قیامت ہیں۔ اور پھر اللہ ان قوموں پہ قتل کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں کہ روز قتل، روز قتل، روز قتل۔ اب آپ صبح سے بیٹھ جائیں اخبار پہ، یہی خبر آئے گی وہاں بس گر گئی 20 مر گئے، وہاں گاڑی ٹکرا گئی 10 مر گئے، وہاں جناب ہسپتال میں آگ لگ گئی اتنا مر گئے، وہاں جناب تودا گر گیا اتنے شہید ہو گئے، وہاں جناب کسی نے گولی مار دی اتنے مر گئے، وہاں جناب بند لاش ملی، وہاں جناب 4-5 دن کی بدبودار لاشیں پڑی تھیں، وہاں جناب لاشیں بوریوں میں بندھی ہوئی ملی تھی۔ کیا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ امن امان کی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، اور لا اینڈ آرڈر نہیں، اصل میں مولا ناراض ہو گیا ہے، رب ناراض ہو گیا ہے۔ اسی لیے پرانے بزرگ کہتے تھے، ہمیں یاد ہے کہ جب رب ناراض ہوتا ہے عقل ماری جاتی ہے، پھر عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرزمین حجاز میں زمین جو ہے وہ سونا چاندی اگلے گی۔ کیا مانا؟ پیٹرول بھی سونا چاندی ہے، پیسہ ہی ہے نا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ سرزمین حجاز میں سبزہ زیادہ ہو جائے گا، درخت ہو جائیں گے۔ ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے پڑھتے تھے کوئی درخت ہی نہیں ہوتے تھے، مسئلہ کے آخر میں جاتے تھے ہم، برکہ کہلاتا تھا، وہاں ایک پانی ہوتا تھا، وہاں جمعرات کو ہم جاتے تھے تو یا کہیں دور وادی نعمان میں اور عرفات کے بعد وہاں کہیں کہیں درخت نظر آتے تھے۔ کیوں؟ یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے نا، جس کو ابراہیم الخلیل نے فرمایا کہ میرا اللہ تے آپ کے حکم پر اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی آبادی ہی نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہر طرف ہریالی ہے، درخت ہے، سبزہ ہے۔ عرفات میں دیکھیں، مینا میں دیکھیں، شہروں میں دیکھیں، گلیوں میں دیکھیں، سڑکوں پہ دیکھیں، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میری امت پہ آئے گا جو لوگ جو سر ننگے تھے، پاؤں ننگے تھے اور بکریاں چرانے والے تھے، وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور مقابلے کریں گے۔ وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے، وہ کہے گا نہیں میری اونچی ہے۔ یہ بھی علامات قیامت میں ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ تو ساری نشانیاں جو ہیں وہ سمجھیں کہ سب گزر گئی ہیں، یعنی ہو گئی۔
اب جو ہے علامات کبریٰ باقی ہے، بڑی علامات جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں۔ وہ علامات کبریٰ کیا ہے کہ جبل صفا سے، جو صفا کا پہاڑ ہے، اس کے اندر سے ایک دابہ، ایک جانور نکلے گا جو بندوں کی طرح بات کرے گا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی علامات میں یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج، جن کو ذوالقرنین نے دیوار بنا کے بند کر دیا تھا، وہ نکل آئیں گے اور جہاں سے گزریں گے آبادیاں کھا جائیں گے، سبزہ کھا جائیں گے، دریاؤں کے پانی پی جائیں گے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا، اور ساری دنیا میں دجال پھرے گا اور اپنا فتنہ پھیلائے گا، اور قوات استدراجیہ اس کے پاس ہوں گی کہ وہ زمین سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکال دو، زمین خزانے باہر نکال لے گی۔ اچھا، خشک دریاؤں سے کہے گا چلو دریا بہہ جائیں، بہتے دریاؤں سے کہے گا ٹھہر جاؤ، دریا ٹھہر جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ جو آج کل مداری پیر بنے ہوئے ہیں نا، ان کے یہ شعبدے دیکھ کر ان کو ولی اللہ نہ سمجھا کرو، یہ دجال کے بھائی ہیں۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کا سر سے لے کر پاؤں تک وہ تصویر ہو محمد مصطفیٰ کی سنت کی، وہ ولی اللہ، جس کا قدم قدم سنت رسول اللہ کے مطابق ہو۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک آدمی آیا، 3 دن رہا، کہا حضرت اجازت ہے؟ فرمایا بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا حضرت آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے 3 دن میں آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، کوئی بزرگی نہیں دیکھی۔ آج تو پیر اسی کو کہتے ہیں نا جو کچھ دکھائے شعبدہ۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایک بات کی درخواست ہے، ان 3 دنوں میں تم نے اس عاجز کا کوئی قدم سنت کے خلاف اٹھاتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ نہیں دیکھا۔ فرمایا بھائی ہمارے پاس بس یہی کرامت ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر استقامت جو ہے وہ تو 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ کرامت کا کیا ہے؟ کرامت جو ہے یہ ایسی بات نہیں ہے میرے عزیز، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں کہ کبھی آپ کا بیٹا سفر میں ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے، اور ماں کہتی ہے کہ آج میرے بیٹے کو کچھ تکلیف ہے، تو آپ کی اس کی والدہ بھی ماشاءاللہ کو پیر ہے، بزرگ ہے، کرامت دکھا رہی ہے۔ اچھا، واقعتاً اسی دن میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، وجہ کیا ہے کہ دل سچا ہے، محبت سچی ہے۔ جب دل سچا ہوگا، محبت سچی ہوگی تو چوٹ تو لگے گی۔ یہ کرامت شرامت نہیں ہو، کرامت ہے، برحق ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، انبیاء کے معجزات برحق ہیں، لیکن اللہ چاہیں گے تو ظاہر ہوں گے۔ یعنی کسی ولی کے اپنے ہاتھ میں کرامت نہیں ہوتی کہ دکھا دے، کسی پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ معجزہ دکھا دے۔ اللہ چاہے تو ظاہر کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ کتنی مدت تک یعقوب علیہ السلام روتے رہے، 7 کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، اللہ نے معجزہ نہیں دکھلایا، آپ کو خبر نہیں ملی، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو مصر سے قمیص نکلا اور فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا تھا گہے بلتارے عالمی نشینم، کبھی اللہ چاہتے ہیں تو آسمانوں تک کے نظارے کروا دیتے ہیں، اور کبھی یہ عالم ہوتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں لگتا، اس کی مرضی ہے۔ دیکھیں نا، ابھی یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہے لیکن خوشبو نہیں آتی، اور مصر سے تو یوسف علیہ السلام کا قمیض آ رہا ہے، خود یوسف بھی نہیں آ رہا۔
فرمایا انی لاجد ریح یوسف، اور خدا کی شان دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے قمیض کیوں بھیجی، اور اپنے بھائیوں سے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأت بصیرا۔ آپ نے فرمایا میرا قمیض لے جاؤ اور جا کے اپنے ابے کی آنکھوں پہ ڈالو تاکہ ابے کی بینائی جو کمزور ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا کہ قمیض بھیجنے میں دو راز تھے، ایک تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تنبیہ کی کہ اس دن کو یاد کرو جب تم جھوٹا خون لگا کے میرا قمیض لے گئے تھے، وہ بھی تو تم قمیض لے کے تم نے دھوکہ دیا تھا نا میرے باپ کو، آج میرا سچا قمیض لے جاؤ۔ اور دوسرا یہ خیال تھا کہ قمیض کی وجہ سے میرے باپ پہ غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، آج اس قمیض کی وجہ سے میرے باپ کو ایسی خوشی ملے کہ آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اللہ کی حکمتیں ہیں نا، ورنہ کوئی اور خط لکھ کے بھیج دیتے۔ اچھا کبھی یہ بھی غور کیا کرو بھئی یوسف علیہ السلام اب مصر کا بادشاہ تھا، اب تو بادشاہ بن گئے تھے نا، اس کو باپ کے پاس خود آتا کہ نہ کہا کہ جاؤ باپ میرے باپ ماں کو لے آؤ۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سارے خاندان کو لے کے میرے پاس آؤ۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام خود جاتے باپ کے پاس، نہ کہ باپ کو بلاتے۔ بیٹا ہے تو بیٹے کی فرما برداری کا کیا تقاضا ہے کہ باپ کے پاس جائے یا باپ سے کہے کہ جناب تشریف لے آؤ۔ یاد رکھو ہر چیز میں حکمت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتی ہے، وہ ہر حال میں سچا ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف کو جو خواب اللہ نے دکھلایا تھا وہ کیا تھا؟ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میرے ابا میں نے دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، سورج چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ خواب دکھلایا، حضرت یعقوب پیغمبر سے سمجھ گئے کہ یوسف کا خواب سچا ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتلانا، کہیں وہ حسد میں آ کر تجھے تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو اللہ نے خواب دکھلایا تھا کہ وہ سجدہ کریں گے، تو سجدہ کرنے والا آتا ہے، نہ کہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ آتا ہے۔ جب خواب یہ تھا تو اس کا حکم یہی تھا کہ ماں باپ آ کے سجدہ کریں۔ اسی لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے اور والدین نے آ کے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جس کی تعبیر آج اللہ نے پوری کر دی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں غور کرو نا، قرآن میں تو موتی ہی موتی ہے نا۔ سوال تو یہ ہے کہ کوئی غواص ہو نا، کوئی اس میں ڈوب جانے والا ہو۔ آگے حضرت یوسف نے کیا کہا تھا؟ اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو، کہ ابا جان ایک تو اللہ نے میرا خواب پورا کر دیا، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے جیل سے نکالا، اور پھر بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو بھی لے آیا میرے پاس۔ اب علماء کہتے ہیں کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو تو سارا قصہ سنانا تھا نا، کہ ابا جان مجھے بھائی لے گئے کھیل کے بہانے، ان نے تو جا کے مجھے کنویں میں ڈال دیا، تو قصہ تو وہاں سے شروع کرنا تھا نا۔
بھائی اپنے ابا کو جو حال سنانا ہے تو سارا سنا ہے نا، تو یہاں کیوں مختلف؟ علماء نے فرمایا چونکہ یوسف نے بھائیوں سے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آج کے بعد میں تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دوں گا۔ اگر ابتدا سے قصہ سناتے تو بھائی شرمندہ ہوتے، یہ تانا ہوتا، اس لیے حضرت یوسف نے ذکر ہی چھوڑ دیا۔ اور آگے فرماتی اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ جس نے مجھے جیل سے نکالا۔ حالانکہ وہاں تو یہ بتانا چاہیے تھا ابا جان میں تو بڑی مشکلوں میں آ گیا، امراۃ العزیز نے ڈورے ڈالے اور پکڑا بھی اسی نے، فتنہ بھی اسی نے بنایا اور مجھے جیل میں ڈلوا دیا، لیکن فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے جس نے مجھے جیل سے نکالا۔ جیل میں ڈالنے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ جن کے گھر میں نمک کھاتا رہا ان پر الزام نہ لگاؤں۔ یہ شان ہے نا پیغمبر کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی مقام اس لیے یاد رکھیں کہ والدین آئے ہیں آپ نے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کو دوسری مثال میں سمجھو کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں چلے گئے، فرعون کی بیوی نے صندوق پکڑ لیا، کھول لیا، سینے سے لگا لیا۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے ہیں، صبح کو اماں پریشان بیٹھی ہے، کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ جاؤ تلاش تو کرو، پتہ تو کرو، ادھر ادھر سے کوئی آواز تو سنو، کو لوگ بتاتے ہیں صندوق کا کیا ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نکلی۔ اب یہ واقعہ تو اتنا عجیب تھا نا جی کہ وہ تو شورا شہر میں شور ہوا تھا کہ جی فرعون کے گھر میں صندوق نکلی، صندوق سے بچہ نکلا ہے۔ اسی لیے اماں نے کہا تھا اپنی بیٹی سے قالت لاختہ قصیہ، اسی طرح جیسے ہم نے صندوق ڈالی تھی جدھر پانی بہ رہا ہے اسی راستے سے تم چلی جاؤ۔ اب بی بی جب آئی دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، بہنیں ہیں لیکن صبر کر کے کھڑی ہے کہیں فرعون نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مختلف عورتیں آ رہی ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے ہیں۔ اب یہ آپ کی بہن جو ہے آہستہ آہستہ آگے گئی اور ان سے کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے آگے گئی، اس نے کہا بی بی بچہ جو دودھ نہیں پی رہا، میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ بتاتی ہوں، بڑی نیک بی بی ہے، اللہ والی ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، اس کا دودھ پی لے گا اور وہ تمہارے خیر خواہ بھی ہیں۔ اب بی بی نے کہا، اس نے کہا بیٹی پھر کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے غلاموں کو ملازموں کو حکم دیا کہ فوراً بگی پہ لے جاؤ اور بی بی کو لے آؤ۔ اگر ایسی بی بی کو موجود ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دودھ پیتا نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن خوش ہو کے گھر میں آتی ہے اور آگے کہتی ہے اماں الحمدللہ بھائی مل گیا ہے، فرعون کے گھر میں ہے اور آپ کو بلا رہے ہیں، وہ بھائی دودھ نہیں پیتا کسی کا، تو آپ چل کے اس کو دودھ پلائیں۔ اماں موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے کہا کہ میں نہیں جاتی۔ اور نے کہا اماں بھائی مل گیا ہے، رو رہا ہے۔ اور نے کہا میری بیٹی میں کیوں جاؤں؟ اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں موسیٰ کو تمہارے پاس لوٹاؤں گا، تو اللہ لوٹائے، میں کیوں جاؤں؟ تو بی بی کا نہ جانا بھی حکمت تھی اور یوسف علیہ السلام کا نہ جانا بھی حکمت تھی۔ وہاں بھی حکم خداوندی تھا اور وہاں بھی حکم خداوندی تھا، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ یوسف جیسا بیٹا ہو اور باپ پریشان ہو اور وہ بیٹھے رہے۔
لیکن جب تک حکم خداوندی نہ ہو کیسے کریں؟ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا خروج الدابۃ من جبل صفا، جبل صفا سے جانور نکلے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، دجال نکلے گا، اور اسی طرح فرمایا علامات کبریٰ میں آئے گی ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق کے اندر شرقی مینارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور حضور نے ایسے علامت ایسے بیان کی تاکہ آنکھوں سے نظر آ جائے۔ آپ نے فرمایا 2 فرشتوں کے کندھے پہ حضرت عیسیٰ نے ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ان کو جب اندازہ ہوگا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو نبی آ گیا، جب اللہ کا پیغمبر آ جائے، رسول آ جائے تو نبی آ جائے تو پھر امام وہ بنتا ہے، کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ اس لیے حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے، حضرت عیسیٰ حکم فرمائیں گے اللہ رسول کھڑے رہو نماز پڑھاؤ، تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی، نے کہا بالکل میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لیکن اب میں امت محمد مصطفیٰ میں امتی بن کے آیا ہوں، اس لیے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اب میں مقتدی ہوں۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں آئے گی عیسیٰ علیہ السلام انہ یقتل الدجال ویکسر صلیبہ، دجال کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کی قوت کو بھی ختم کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَبْلُغُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، اور زمین میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر ان کی شادی بھی ہوگی اور اس کے بعد وہ زندہ بھی رہیں گے، اس کے بعد ان پہ جب موت آئے گی تو مدینہ منورہ میں آئے گی، ثم يدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر میرے روضے میں دفن ہوں گے۔ تو یہ ساری علامات قیامت ہیں۔ اب ان میں یہ بھی علامت ہے، فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، اور یاد فرماؤ کہیں فرماتی ہے اذا السماء انفطرت، اور کہیں فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، اور کہیں فرماتے ہیں یوم تمور السماء تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، اور کہیں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، کہیں اللہ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائیں گے اور تارے جھڑ جائیں گے، اور یہاں فرماتے ہیں جب آسمان ایسے ہو جائیں گے جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ ان پہ کئی کیفیات آئیں گی، کبھی یہ رنگ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اون، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اون جب ماری جاتی ہے اور اون رواں رواں بن کے اڑ رہی ہوتی ہے، پہاڑ ایسے رواں رواں بن کے اڑ رہے ہوں گے، اور کبھی دکا ہوں گے، کبھی کسیب مہیلا ہوں گے، کبھی اہرم منفوش ہوں گے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا، سب صاف ہو جائے گا۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں ہیں۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ موٹا آدمی ہے، صفا مروہ دوڑنے میں یا طواف کرنے میں جب چلتا ہے تو ٹانگیں ایک دوسرے کو لگتی ہے، رگڑ آتی ہے، تیل لگا لے سادہ نہیں رگڑ آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ ٹیلی فون پر لڑکی لڑکے کا نکاح ہو جاتا ہے، بالکل نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں اور ایجاب قبول ہو۔ اس کا آسان حل ہے کہ تم کسی آدمی کو اپنا شرعی وکیل بنا دو کہ بھی فلاں میرا بھائی
میرا شرعی وکیل ہے، فلاں لڑکی سے میرا نکاح کر دے، ایجاب قبول کر لے، وہ جا کے تمہاری طرف سے ایجاب قبول کر دے۔ ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، ٹیلی فون پہ طلاق ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سمجھو، نکاح کے لیے دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے، طلاق کے لیے دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق خاوند نے دینی ہے، بیوی ہو یا نہ ہو۔ میں طواف کر چکا، طواف کی نماز نفل نماز، طواف کی نماز اللہ کے بندے الگ ہوتی ہے، نفل الگ ہوتی ہے۔ طواف کی 2 رکعات جو ہیں وہ تو حنفی مسلک میں واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی عمرہ کر چکا ہے، طواف کر چکا ہے، صفا مروہ کر چکا ہے، اپنے بال نہیں کٹوائے، دوسرے کے کاٹنے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا بھی کر چکا ہو، پھر کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہے، تو اگر آدھا تولہ زیادہ ہو گیا تو آدھے تولے پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے چاندی کی جب قیمت ہو جائے، کوئی ضروری نہیں کہ تولہ سونا ہو، آدھی چاندی آدھا سونا ہے، آدھا سونا آدھے پیسے ہیں، تو اب سارے پیسوں پہ زکوٰۃ دی جائے گی، وہ آدھے تولے پہ نہیں دی جائے گی۔ کہتے میں نے طواف کے لیے وضو کیا تھا، تو اسی وضو سے نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، کیوں؟ نماز بھی الگ چیز ہے، طواف بھی الگ چیز ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اگر عورت اپنے ملک سے احرام کی نیت کر کے چلی ہے، یہاں پہنچنے پہ اس کو حیض آ گیا، تو اب وہ ہوٹل میں یا مکان جو بھی ہے بیٹھی رہے، جب اس کا ایام حیض گزر جائیں، صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، سادے پانی سے غسل کرے، اپنا عمرہ پورا کرے۔ وہ جتنا دن بیٹھی ہے گویا احرام کے اندر ہے، وہ لہذا خیال کرے، خوشبو نہ لگائے، بالوں کو کنگھی نہ دے، اپنے خاوند کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کھیل نہ کرے۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، نہ کریں، آپ کی مرضی، نفلی عبادت ہے۔ کہتے جی کہ میرے ذہن میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، حتیٰ کہ بعض خیالات تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے آدمی اسلام سے نکل جائے، بھئی جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک ہے خیال آنا، ایک ہے خیال لانا۔ خیال لانا تو جرم ہے، اگر آتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ویسے آخری صورتیں جو ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے دم کیا کرو۔ زمزم کے پانی سے کھانا پکا سکتے ہیں، بالکل پکا سکتے ہیں۔ بچے کے عقیقے کے لیے جو بکرا ذبح ہو، وہی جیسے عید کا قربانی کا ہوتا ہے۔ میں پاکستان سے مکہ شریف ڈپٹی کرنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں نے ظہر کی نماز قصر ادا کی، عصر اور مغرب ہوائی جہاز میں قصر ادا کی، جہاز میں میقات عمرے کے لیے احرام باندھا، عشاء کی نماز حرم شریف میں پوری پڑھی، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ہم نے دم دے دیا ہے، بال بھی کٹوا دیے ہیں، تو جو جرمانے کا دم ہے اس سے آپ نہیں کھا سکتے ہیں، آپ کا جرمانہ ہے، کھا بھی آپ جائیں۔
کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے چند سال پہلے قرضے پر رقم لی تھی. اس وقت کرنسی کا ریٹ 5 روپے تھا 1 ریال کا. آپ 25 ریال. اس بات کو چھوڑو, آپ نے قرضے میں کیا لیا تھا؟ ریال لیے تھے یا پیسے لیے تھے؟ جو لیے تھے واپس کرو. آپ نے 1000 ریال لیا تھا, اس کو 1000 ریال تو چاہے 25 کا ہو جائے چاہے 500 کا ہو جائے. اگر آپ نے پاکستانی کرنسی میں قرضہ لیا تھا وہی واپس کرو. کہتے جی کہ جو لوگ دین کے لیے 40 دن لگاتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نماز پڑھا رہا تھا, چوتھی رکعت میں اس کی ہوا خارج ہو گئی تو نماز باطل ہو گئی. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو بتاتا یا کسی کو اشارہ کرتا وہ آگے آ کے نماز پوری کرے, ورنہ تو سب کی نماز برباد کی نا. سب کو بتاؤ, جب تمہارا وضو ہی نہیں رہا تم نے نماز پڑھا دی, کیوں پڑھا دی؟ یہی مصیبت ہے نا کہ علم نہیں رہے گا. یہی ابھی سن رہے تھے نا, علامات قیامت ہے نا. فرشتوں کا قد جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے. مجھے تو صرف آپ ملے ہیں, آج تک کوئی فرشتہ تو ملا نہیں. جب ملے گا انشاءاللہ تو بتاؤں گا تمہیں. مجھے ملا ہی نہیں تو کیسے بتاؤں قد کتنا بڑا ہوتا ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاد کافروں کے خلاف لڑنا ہے. اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست, اور اللہ کا دوست وہ ہوگا جو اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہوگا. اب یہ تو نہیں کہ بھنگ بھی پیتا ہو اور آپ اس کو ولی سمجھیں, وہ داڑھی مڈاتا ہو اور آپ اس کو ولی سمجھیں. مدینہ شریف کے قریب کوئی وادی جن ہے, آپ چلے جائیں, جا کے جنوں سے ملاقات بھی کر لیں. میں تو گیا نہیں کبھی. آپ چلے جائیں وہاں, جنوں سے ملیں اور حالات کا پتہ کریں. طواف اپنے لیے کرو, زندہ آدمی کے لیے دعا کرو. خاک شفا کا حدیث میں ہے کہ آدمی اپنی ایسے لب لگا لے اور مٹی پہ لگا لے, پھر اس کے بعد کہے بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا, اور پھر چاٹ لے تو اللہ شفا دیتے. صرف ایک جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے, ملا کے روزے رکھیں. خمیس جمعہ رکھ لیں, جمعہ ہفتہ رکھ لیں. طواف کے دوران میں غیر ارادی طور پر اگر ہاتھ کسی عورت کو لگ جائے, اللہ نیتوں کو جانتے ہیں, آپ بچنے کی کوشش کریں, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وطر 3 رکعتیں ایک سلام سے بھی جائز ہیں, 2 سلام سے بھی جائز ہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے. سجدہ صاحب کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی 2 سجدے کرے, اس کے بعد سلام پھیر دے. کراچی کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, اور تمام عالم اسلام کے لیے الحمدللہ ہم تو رات دن دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ وہاں حفاظت فرمائے, امن و امان قائم ہو, اللہ سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے. لیکن میری ایک بات یاد رکھیں کہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک مولوی کے پاس بندہ آیا, اس نے کہا جی کنویں میں کتا مر گیا ہے, کتنا پانی نکالیں؟ اس نے کہا 100 ڈول نکال لو. اس کو کچھ شک پڑا, دوسرے مولوی کے پاس پہنچا, اس نے کہا جی کتا مر گیا ہے کنویں میں, پانی کتنا نکالیں؟ اس نے کہا 200 ڈول نکالو. عجیب بات. پھر وہ تیسرے مولوی کے پاس گیا, اس نے کہا جناب کتا مر گیا ہے, اس نے کہا 300 ڈول نکالو. چوتھے بندے کے پاس گیا, وہ صحیح عالم تھا, باقی تو میری طرح کے مولوی تھے نا.
ان کے بعد جب کیا تو انہوں نے کہا پہلے کتا تو نکالو. تو جب تک تم اپنے ملک میں بے حیائی کا، اللہ سے نافرمانی کا، بے دینی کا وہ جو کتا اندر پڑا ہوا ہے اس کو نہیں نکالو گے، کوئی دعائیں شعائیں اثر نہیں کرتی. تم قرآن کی بے حرمتی کرو، تم دین والوں کو قتل کر دو، تم علماء کی نعشوں کی بے عزتی کرو، تم کھلم کھلا جناب عورتوں کے ڈانس دیکھو اور مجرے دیکھو اور تھیٹر پہ آئیں، فلموں میں آئیں، چینل پہ آئیں، اس کے بعد کہو دعا. کس بات کی دعا؟ یہ اچھی بات ہے کہ زہر کھا لو، ہر کہو ہماری صاحب دعا کرے اللہ کرے مجھے موت نہ آئے، جی مجھے موت ہے، زہر کھا رہے ہو کرو گے انشاءاللہ. آج آپ اپنے ملک سے خدا کے خلاف نافرمانی، حضور کی نافرمانی بند کر دیں. اگر وہاں 8 دن کے اندر امن نہ ہو، جو مجھے سزا ہو میں اللہ کے حرم میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے ملک میں اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ سورۃ الرحمن میں اللہ نے جتنی نعمتوں کا ذکر کیا وہ ساری پاکستان میں موجود ہیں. لیکن جب کوئی دیکھو نا، اگر امام ہی بے وضو ہو تو نماز ہو جائے گی. بس یہ باتیں ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اور یہ میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا کہ ما نزل بلاء الا بذنب، تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر تمہارے گناہ کی وجہ سے، اور وہ مصیبت نہیں اٹھائی جائے گی جب تک تم توبہ نہیں کرو گے. توبہ کا معنی یہ نہیں کہ زبانی کلامی توبہ 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 توبہ. ہر بندہ رشوت کھا رہا ہے، ہر مولوی رشوت کھا رہا ہے، ہر مولوی تقریر کے پیسے لیتا ہے اور پہلے طے کرتا ہے کہ اتنے ہزار دو گے. تو جب دین کو بیچا جا رہا ہو، قدم قدم پہ بے حیائی ہے، یعنی میراتھن ریس ہو رہی ہے، لڑکیاں تمہاری ماشاءاللہ فٹ بال کھیل رہی ہیں، کرکٹ کی ٹیمیں بن کے ماشاءاللہ دنیا میں نام روشن کر رہی ہیں بے حیائی کا، پھر عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ پھر اور تیار کرو. اللہ نے ابھی کوڑے عذاب کے برسانے شروع کیے ہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. دوستو تمہارا نام تک بھی نہیں ہوگا باقی دنیا میں. پہلے تم نے کیا کیا ہے؟ میں اگر رمضان میں عمرہ کروں، لاکھ عمرہ کرو، حج افراد ہی کرے گا مکے والا، شوال اور ذوالقعدہ میں عمرہ نہ کرو. ہمارے لوگ بیعت ہوتے ہیں، بالکل بیعت ہونا جائز ہے، لیکن اس کی بیعت کریں جو خود عالم ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا. اگر ایک عمرہ مکمل کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے احرام اتاریں، کوئی ضرورت نہیں، سر منڈایا تو بس عمرہ ختم ہو گیا. چاہے ساری زندگی چادریں باندھے رکھو، احرام تھوڑا ہے. احرام اس نیت کا نام ہے، یہ تو لباس الاحرام ہے. اگر کوئی آدمی باہر سے آئے اور آگے لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سلام نہ کریں، اور اگر کر لے تو آپ جواب دیں. ایک لقمہ 1 سیکنڈ کے لیے روک لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی چھین نہیں لے گا. شیعہ سے دوستی رشتہ بالکل نہ کریں. میں نے عمرے کا احرام اتار دیے لیکن بال نہیں کٹوائے، 3-4 گھنٹے کے بعد بال کٹوائے. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ایک دم ادا کر دو. غریب ہو تو 2-4 ریال صدقہ کرو، آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا. اگر ایک آدمی نے چپل جو ہے نہیں پہنی، وہ سافٹی پہن لی، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی مدینہ منورہ میں جا کے بیمار ہو گیا، چلنے پھرنے سے معذور ہے، گروپ کے ساتھ واپس آ رہے، احرام نہ باندھے. معذور ہے تو نہ ہے، مجبوری ہے اس کی.
میری لڑکیاں بیمار رہتی ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی کی شادی، اللہ اس کو صالح اولاد عطا فرمائے، یہ بھی دعا اس وقت لگے گی پہلے میاں بیوی اپنا میڈیکل چیک اپ تو کراؤ نا، کہ میڈیکل چیک اپ میں تم اولاد کے قابل بھی ہو کہ نہیں۔ اگر اولاد کے قابل نہ ہو تو پھر مولوی مکی کی دعا کیا کرے گی؟ میں دعا کروں ہجڑے کو اولاد ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے بس کہتے پتہ نہیں کہاں سے مسئلے سیکھے ہوئے ہیں۔ پہلے اسباب پہ عمل کرو پھر اللہ سے مانگو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کو ذلت میں شکست سے دوچار فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ جس ملک میں مسلمان ہیں، جہاں ہیں، جہاں ہوا میں ہیں، فضا میں ہیں، بر میں ہیں، باہر میں ہیں، ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین پہ چلنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، تیرے دروازے پہ اقرار کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہمیں سعداء میں شامل فرما دے، ہمیں اشقیاء سے بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم